روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، میں ایونجلسٹ سیرش روفن آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم وائس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں وائس کی کتاب کے 11ویں باب میں سیکھا اور بہت سی خوبصورت باتوں کو جانا۔ آج اسی گفتگو کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ اسی 11ویں باب کے کچھ سوالات ہیں جن کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے اور جانیں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ خداوند کے خادم محترم جناب پادری عزیز انور ہیں۔ پادری صاحب، میں آپ کو آج کے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم وائس کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں 11ویں باب کا، اور اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی چیپٹر میں اور بھی سوالات ہیں جن کے بارے میں آج سیکھیں گے اور جانیں گے۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج سائنس بہت کچھ دریافت کر چکی ہے اور کر رہی ہے، لیکن حضرت سلیمان دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی ہے، یا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا یہ بات آج کے دور میں بھی قابل قبول ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ سہرش، آپ نے یہ سوال کیا، اور پھر ہم آج کے اس پروگرام میں دوبارہ آئے تاکہ ہم پاک کلام کی ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ جی، جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، ہاں جی، سائنس کا معنی کیا ہے؟ سائنس کا معنی ہے ٹو نو، ٹو نو، جاننا۔ جی، سائنس وہی جان سکتی ہے جو اس کے اصولوں میں، قانون میں، قاعدوں میں ہے۔ صحیح۔ جو اس کے اصولوں میں، قانون میں، قاعدوں میں نہیں ہے، سائنس اس کو تو جان بھی نہیں سکتی۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ سائنس ابھی تک صرف 7% تخلیق کائنات کے بارے بتاتی ہے۔ 7%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 93 یا 93% ابھی باقی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ بنایا ہے وہ 6 دن میں بنایا ہے، جی، اور جو بنایا ہے وہ خدا کے اپنے ذہن، اس کے شعور، اس کے لاشعور، اس کے کانشیس، سب کانشیس جو ہے، اس کو، جس تخیل کو اس نے وجود دیا ہے، جی، وہ وجود جو خدا نے کائنات کو یا انسان کو دیا ہے، انسان تو ابھی اس کے بارے میں لا علم ہے، جی، اور روزانہ نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ان تحقیقات کی روشنی میں لوگ نئے علوم سے، نئی باتوں سے واقف ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ آج اتنے 1000 سال گزرنے کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود، سمندر میں موجود برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کوئی سائنسدان نہیں بتا سکا۔ جی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے مشین کی ایجاد کے بعد یا پہیے کی ایجاد کے بعد اس مشینری کی دنیا میں بڑی حد تک، مکمل نہیں، بڑی حد تک ترقی کر لی ہے، جی، یا وہ سائنسی طور پر بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک کوئی کسان، کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک ہی زمین میں یہاں پر آم کا پودا لگا ہے، وہ اب دے رہا ہے، جی، اس کے ساتھ گلاب کے پھول کا پودا لگا ہے، جی، وہ گلاب کے پھول پیدا کر رہا ہے، اس کے آگے کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہیں، وہ کانٹے دار جھاڑیاں دے رہی ہیں۔ جب زمین ایک ہے، موسم ایک ہے، جب حالات ایک ہے، اور زمین کی کوالٹی بھی ایک ہے، تو پھر تینوں درختوں یا پودوں میں فرق کیوں ہے؟ انسان ابھی تک نہیں جان سکا۔ آج انسان نے بہت کچھ جان لیا ہے،
جی لیکن سب کچھ نہیں جان سکتے، کیونکہ اس کی اور جب ہم روحانی وجہ دیکھتے ہیں تو روحانی وجہ یہ ہے کہ خدا کی عقل کو کس نے جانا، خدا کے دماغ کو، اس کی حکمت کو، اس کے انٹلیکٹ کو، اس کی وٹ کو کس نے جانا؟ انسان نہیں جان سکتا۔ انسان صرف اتنا جانتا ہے جو بائبل بتاتی ہے، انسان صرف اتنا جانتا ہے جتنا خدا اس پر ظاہر کرتا ہے، صحیح، اور جتنا خدا ظاہر کرتا ہے اس سے آگے انسان نہیں جان سکتا۔ اور وہ بھی اس لیے جانتا ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں تخلیق کرتے وقت انسان کو خدا نے رکھی، ایک تو اپنا دم ڈالا، اور وہ دم جو ہے وہ خدا کے دم کو، اس کے الہام کو، اس کی گفتگو کو، اس کی ساری حکمت کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ دم جو انسان کے اندر ہے۔ ٹھیک، آپ کے پاس موبائل فون ہے، میرے پاس موبائل فون ہے، اگر ہم نے نمبر صحیح ملایا ہے، بیٹری صحیح ہے، اس میں کریڈٹ ہے، کوئی ڈیجٹ آگے پیچھے نہیں، پھر تو ہماری بات ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس میں ذرا سے بھی کوئی ڈیجٹ پہ آگے پیچھے کو بات ہو جائے گی، پھر ہماری بات نہیں ہو سکے گی، پھر ہم کہیں گے سگنل نہیں آ رہے، پھر ہم کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈیں گے۔ اسی لیے خدا نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے اندر جب زندگی کا دم ڈالا، وہ دم آج خدا کی بات کو، الہام کو، اس کی کاریگری کو، اس کی تخلیق کو، اس کی تخلیق کی جو گتھیاں ہیں، جو اس کا عمیق ہونا ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ انسان اپنی عقل سے اس کو نہیں جان سکتا۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے جب ہم گاتے ہیں کہ ربا گڑی نہ جاندی تیری کاریگری، سمندر کی مچھلیاں، ہوا کے پرندے، پودے اور یہ چیزیں، یا انسان اس نے بنائے، یہ خدا نے انسان بنایا۔ آج ہر انسان کی نیچر میں فرق ہے، حالانکہ ہر انسان کے اندر امثال کی کتاب بیان کرتی ہے 20ویں باب کی 27ویں آیت میں کہ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، اور یہ چراغ ہر انسان کے اندر جلتا ہے اور جلتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ جلتا ہے اور دم خدا کا اندر موجود ہے تو پھر انسان کے کریکٹرسٹکس میں فرق کیوں ہے؟ پھر انسان جو ہے وہ کیوں مختلف ارادے، قول، فعل، عادتیں اور اس قسم کے رویے رکھتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی سے پیدا کیا ہے، اور آزاد مرضی کے ساتھ وہ چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر سکتا جس کی اجازت اسے خدا نہیں دیتا۔ اس لیے آج دنیا جتنی مرضی، ٹیکنالوجی جتنی مرضی ترقی کر جائے، انسان کر کیا سکتا ہے؟ میرے درد ہو رہی ہے، میری ماں، میری بیوی، میری بہن، میرا بیٹا، میرا والد میرے پاس بیٹھ کر رو تو سکتے ہیں، ڈاکٹر کو تو بلا سکتے ہیں، دوائی تو دے سکتے ہیں، وہ درد تو نہیں لے سکتے، وہ درد تو وہی کا وہی ہے۔ تو اس لیے انسان کو خدا نے یہ بات سکھائی ہے کہ وہ جتنا مرضی کر لے وہ بے بس ہے، اس کی حد مقرر ہے، اور پاک کلام کہتا ہے کہ انسان کی حد مقرر ہے، ان حدوں سے آگے انسان نہیں جا سکتا۔ ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، ٹھیک ہے، سائنس نے ترقی کر لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بائبل اینڈ سائنس، اگر آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں تو آج بھی سائنس وہی کر رہی ہے جو خدا نے بائبل میں بتایا ہے۔ ایک سائنٹسٹ کہتا ہے جی زمین گول ہے، یہ سایہ اس سے کئی ہزار سال پہلے کہتا ہے کہ یہ گول ہے، یہ آتش فشاں، یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں ان کے بارے بائبل میں ہزاروں سال سے پہلے موجود ہے، لیکن سائنس آج بتا رہی ہے کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، اور یہ انسان کی عقل اور دانش کی ترقی کا ایک ثبوت تو ضرور ہے۔ خدا کی ساری باتیں نہیں جان سکتے۔
تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے. اور ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ زبور میں لکھا ہے کہ انسان بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے. تو جی ناظرین، بڑے خوبصورت طریقے سے پادری صاحب نے بتایا کہ انسان اتنا ہی جانتا ہے جتنا خدا نے اسے بتایا ہے، اس سے بڑھ کر وہ نہیں جان سکتا. تو آج کا اگلا سوال ہے، خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. کیا یہ بات حضرت سلیمان اس بات سے اخذ کرتے ہیں جو اس باب کی 8ویں آیت میں درج ہے کہ ہمیں مصروف رہنا چاہیے؟ 8ویں باب کی آیت میں حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ ہمیں مصروف رہنا چاہیے. لیکن مثلاً یہ کہ انجیل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں مریم اور مارتھا، لازر کے گھر کا واقعہ پتہ چلتا ہے کہ مریم اور مارتھا جو ہے وہ خداوند یسوع کی خدمت کرتی ہیں، اور جو مریم ہے وہ یسوع المسیح کی گفتگو سن رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مبارک ٹھہری ہے کہ یہ خداوند یسوع المسیح کے قدموں میں بیٹھ کر گفتگو سن رہی تھی. اور لیکن مارتھا جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں، گھر کی فکر و تردد میں مصروف تھی. تو آج کا جو سوال ہے، تو پھر آج کا مسیح کیا کرے؟ کلام مقدس سننے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں یا کام کاج میں مصروف رہے؟ آپ بتائیں اس کے بارے میں. پہلی آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے، ایمپٹی برین از سیٹنز ورک شاپ، جی یہ بالکل سچ ہے، صحیح، 100% سچ ہے. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کا دماغ کبھی خالی بھی ہوتا ہے، کبھی وہ سو جائے پھر بھی خواب آتے ہیں، جی پھر بھی اس کا دماغ جاگتا ہے. چلتا ہے. انسان کا دماغ، پہلی بات میڈیکل سائنس میں اگر ایک لمحے کو بھی بند ہو جائے یا کام کرنا چھوڑ دے تو انسان پیرالائز ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. جی کیونکہ برین از دا ہیڈ کوارٹر آف دا باڈی. چونکہ وہ باڈی کا ہیڈ کوارٹر ہے تو ہیڈ کوارٹر کبھی خالی نہیں ہو سکتا، جی یا بیکار نہیں ہو سکتا. آپ سوئیں یا جاگیں وہ بیکار نہیں ہو سکتا. ایک تو پہلی تو سب سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ذہن کبھی میڈیکلی بھی، دنیاوی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی کبھی خالی یا بیکار نہیں ہوتا. رہی بات کہ ہم مریم اور مارتھا اور لازر کی فیملی سے جو بات آپ نے جو ریفرنس دیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیملی کے بارے میں جانیں، ان کے والدین کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب جب مسیح خداوند کا اس خاندان سے رابطہ ہوا یا ان کے ساتھ ان کی شاگردیت کی یا ان کے کلام سننے سنانے کی کام شروع ہوا تو ان کے والدین زندہ نہیں تھے. مارتھا گھر میں بڑی ہے، مریم اس سے چھوٹی ہے، لازر اس سے چھوٹا ہے. اچھا، یہ تینوں بہن بھائی جو اس گھر میں رہتے ہیں، اس کی تفسیر میں کروں گا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اسی تک محدود رہوں گا. اب مسیح یسوع جب بھی ان کے گھر آتے ہیں، 12 شاگرد اور 13ویں یسوع مسیح، کم سے کم اگر کوئی اور نہ ہو تو 13 لوگ تو ہیں. اب 13 لوگ کسی بھی گھر میں آج کے دور میں یا 2000 سال پہلے کے دور میں اگر کسی گھر میں آ جائے، وہ گھر صاحب ثروت بھی ہو، دولت مند بھی ہو، ویل آف ہو، پھر بھی 13 آدمیوں کو بیک وقت ان کی خاطرداری کرنا یا ان کی مہمان نوازی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. دوسری بات، ہماری مشرقی روایات میں گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان باتوں کا فکر کرتے ہیں کہ 12 لوگ آ گئے ہیں، ان کے چائے پانی کھانا آرام، ان کے بیڈز اگر رات ٹھہریں گے تو ان کے بیڈز کا بستروں کا فکر کرنا. تو مارتھا چونکہ بڑی ہے اس لیے وہ اپنا فرض نبھا رہی ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے،
बड़े होने के नाते ठीक। मरियम जो है वो उससे छोटी है। अब मैं ज़ाती तौर पर, कुछ ज़रूरी नहीं लोग मुझसे मुतफ़िक़ हों, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मरियम कलाम सुनने का शौक़ ज़रूर रखती है, पर उसके अंदर मेहमान नवाजी की कोई सिफ़त बाकी नहीं है। अगर हम ये कहें कि वो कलाम सुनती है तो सबसे अच्छा काम करती है। यीशु ने वहाँ जब ये बात कही तो उसने कहा, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र में रहती है। वो क्यों फ़िक्र में ना रहे जब 12 लोग उसके घर में आ जाएंगे और उनके खाने और पानी और उनके आराम का ख्याल जो है वो उसको करना है, वो क्यों फ़िक्र ना करे। तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र और तरद्दुद में रहती है। यानी मतलब ये है कि तू हमारी मेहमान नवाजी में इतना ज़्यादा फ़िक्र करती है। और मरियम जो है वो उसके कदमों में बैठकर लिखा है कलाम सुनती है। ये भी तो हो सकता है कि वो मरियम जो है वो कामचोर है। ये भी तो हो सकता है ना, घर में अगर 2-4 बहनें हों या 2-3 बहनें होती हैं तो अक्सर ऐसा होता है। और छोटियां तो अक्सर कामचोर होती हैं, वो करती हैं, ये नहीं कि नहीं करती। वो कलाम सुन रही है सिर्फ इसलिए किचन से भागी हुई है। किचन, और अब आप कभी गौर करें, लाजर का कभी जिक्र नहीं आया जब यीशु उनके घर आता है। लाजर का जिक्र सिर्फ उस वक्त आता है जब यीशु बैतानिया में नहीं है, क्योंकि ये बैतानिया की फैमिली है, वो कहीं और है और उसे इत्तला मिलती है कि जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। अजीज तो वो रखता है लाजर का, पर उससे पहले जिक्र कोई नहीं। वो बिल्कुल आज के नौजवानों की तरह है। इधर से पादरी साहब अंदर आए, वो दूसरे दरवाजे से निकल गए। कभी बातों में या घर की स्टडीज में कहाँ बैठते हैं नौजवान लोग, कहाँ बैठते, नहीं बैठते, कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। और ये बात साबित नहीं करती कि उनका जो जहन है वो शैतान की वर्कशॉप है या वो काहिल है। हाँ, वो ये है कि वो बहानाबाज है और वो उस काम में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन ये कहना कि वो जो लोग हैं वो उस काम से भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका जहन जो है वो शरारती है, ऐसा नहीं है। अक्लमंद लोग शरारत करते हैं, अहमक लोग शरारत नहीं करते। अहमक जब करते हैं तो वो हमाकत करते हैं। सही। अक्लमंद लोग जो हैं वो सोच समझ कर कंस्पिरेसी, एक साजिश तैयार करते हैं, फिर उसको अमल में लाते हैं और वो हिकमत के साथ सारे काम सारे अंजाम देते हैं। अहमक हमाकत करता है और एक लम्हे में नजर आ जाती है। और ये कि जी वो अपना उनके घर में जब खुदाबंद आता था। हाँ, इसका दूसरा पहलू, इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि मार्था अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। जो बदन की ज़रूरत है वो बदन की ज़रूरत के लिए फिक्र कर रही है जी। मरियम बदन की ज़रूरत के साथ अपनी आक़िबत और आने वाले मुस्तक़बिल और अपनी रूह की ग़िज़ा का फिक्र करती है। फ़र्क सिर्फ ये है। इसलिए खुदाबंद मार्था से ये कहते हैं कि तूने अच्छा हिस्सा चुन, ये इसने तू जो कुछ करती है वो इस बदन के लिए है और ये बदन तो आज है, कल ख़त्म हो जाएगा। ये जो खुदा के कलाम को सुन रही है, अच्छा हिस्सा इसलिए है कि ये कलाम इसकी ज़िंदगी में सुकूनत करेगा, बीज बनेगा, बढ़ेगा, फलेगा। इसकी अपनी ज़िंदगी भी बाबरकत होगी, आने वाली ज़िंदगी, मुस्तक़बिल की ज़िंदगी भी बाबरकत होगी। इस लाजर की तरह जो अमीर आदमी की कहानी में लूका के इंजील में यीशु ने बताया, मरने के बाद भी इसके पास एक ऐसी ज़िंदगी होगी जो बाबरकत होगी। रही बात खाने पीने की, किसी बात से खुदावंद ने कभी मार्था को नहीं टोका और ना ही मरियम को कहा कि ये कर और ये ना कर। बदन के लिए खाना ज़रूरी है, रूह के लिए खुदा का कलाम ज़रूरी है। वो अपना फ़र्ज़ निभा रही है, वो अपना फ़र्ज़ निभा रही है। सिर्फ ये है कि उसके पास जो खाना है वो इस बदन के लिए
اس وقت تک ہے جب تک انسان جیتا ہے۔ وہ جس کھانے کے لیے فکر کر رہی ہے، یسوع نے کہا نا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو وہ جس روٹی کے لیے مریم فکر کر رہی ہے، وہ روٹی اس کے اندر ہمیشہ قائم رہے گی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس لیے یہاں تک ٹھیک ہے کہ خالی جو ذہن ہے وہ شیطان کا گھر ہے، ذہن کبھی خالی ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، صحیح، نہ سوتے نہ جاگتے۔ سائنس نے، میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ انسان وہ کام کرے۔ سلیمان جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے کہ اس زندگی میں بھی جیتا رہے، صحت مند اور تنومند رہے، اور آنے والی زندگی میں بھی اس کے پاس خدا کے کلام کی وہ غذا ہو جو موت کے بعد بھی اس کو زندگی دے۔ ایک ورس میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے ابلیس کو کہا تھا نا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو جسمانی خوراک کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ بدن کے لیے جسمانی خوراک بھی ضروری ہے، لیکن مریم نے جو ہے اپنی روح کی خوراک کو اہمیت دی، اپنی روح کی خوراک کی جو اسے آگے بھی لے کر جائے گی اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ یسوع مسیح نے بھی تو کہا تھا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ جی، خدا کا کلام۔ جی، کلام ہی مسیح یسوع ہے، کلام ہی مریم سیکھ رہی ہے، مارتا کی بہن۔ جی، کلام سے ہی سب کچھ تخلیق ہوا ہے، جی، کلام ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ صحیح، رہی بات انسان کی جبلت، بھوک اس کی جبلت ہے۔ جی، مسیح یسوع نے 40 دن تک کچھ نہیں کھایا فاقہ کیا تھا اور کچھ نہیں پیا۔ فاقہ لفظ وہاں پر کمزور ہے، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس نے 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، یعنی 40 دن تک اس نے روزہ رکھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ فارسی کی انجیل دوسری اناجیل پڑھیں تو وہاں فاقہ نہیں، وہاں روزہ لفظ لکھا ہے۔ روزہ، یہ فاقہ کا جو لفظ ہے ہماری اردو زبان میں اتنا کمزور ہے جو روزے کے معنی نہیں دیتا، لیکن اس نے 40 دن روزہ رکھا۔ خدا کا بندہ موسیٰ خداوند کے حضور اس پہاڑ پر 40 دن تک رہا، جی، اور وہاں اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ بائبل ہمیں نہیں بتاتی، جی، مسیح یسوع نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بتاتی ہے خدا کا کلام، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا اور پیا۔ اور پھر اس نے جس زندگی کی بات کی ہے وہ زندگی وہی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا۔ ابلیس اس زندگی کی بات کر رہا ہے جو دنیا کی خوراک پر انحصار ہے جس کا۔ مسیح یسوع جس زندگی کی بات کر رہا ہے اس کا انحصار ان دنیاوی خوراک کی چیزوں پر نہیں ہے، اس کا انحصار خدا کے کلام پر ہے، کیونکہ خدا کا کلام جب کسی زندگی میں بستا ہے گویا خدا کا بیج، خدا کا تخم اس میں بستا ہے، اور خدا کے تخم کو فنا نہیں۔ اس لیے جو جن میں خدا کا تخم بستا ہے ان پر قبر اور موت کا اختیار نہیں، کیونکہ لکھا ہے رومیوں کے خط میں کہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ چونکہ سزا کیا ہے؟ جس سے تو نے کھایا تو مرا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یعنی جن میں خدا کا تخم ہے، خدا کا کلام ہے، اس کلام کے وسیلے سے ان پر موت کا حکم نہیں، کیونکہ سزا موت ہے اور موت ٹل گئی ہے، مزدوری موت ہے، موت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے وہ جو بات ہے کہ وہ مارتھا نے یا مریم نے یا لازر نے یا مسیح یسوع نے یہ کہا کہ آدمی روٹی سے، یہ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی روٹی سے جیتا نہ رہے گا، تو یہ بالکل سچ ہے۔ روٹی تو ابھی ہے، آپ دوپہر کو کھائیں گے، شام کو کھائیں گے، یہ تو ایک سائیکل چل رہا ہے اور وہ ایک ارج ہے باڈی کی۔ لیکن جہاں خدا کا کلام ہے، کئی ایسے لوگوں کے بارے میں میں نے پڑھا ہے، ایسے سادھوؤں کے بارے میں، ایسے خدا کے خادموں کے بارے میں میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، کئی دن تک وہ روزہ رکھتے تھے۔ میں
डॉक्टर बिल ब्राइट के बारे में पढ़ रहा था, जो पाकिस्तान जो कैंपस क्रूसेड इंटरनेशनल के बानी हैं, कि वो दोनों मियां बीवी साल में एक दफ़ा घर से बाहर किसी पहाड़ी मुकाम पर चले जाते थे और 40 दिन रोजे में ठहरते थे। उन्होंने 40 बार अपनी जिंदगी पे ये किया है। सही, साल में आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जी, जो कई कई दिन 40 से भी ज्यादा रोजे रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो दुनिया की रोटी है वो इंसान की जरूरत नहीं, इंसान के मुस्तकबिल और आक़िबत और ज़िंदगी की ज़रूरत वो रोटी है जो ज़िंदगी की रोटी है, और वो रोटी खुदा का कलाम है। जी, थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। आज का अगला सवाल है मेरा, फिर एक और अहम बात जो इस बात के आखिर में है कि नौजवान की रविश को सराहा जा रहा है। जब ये एंड ऑफ चैप्टर है, इसके आखिरी बाब में हमें नौजवान की रविश को जो देखते हैं कि सराहाया जा रहा है और फिर धमकाया भी जा रहा है। एक जगह पे सराहाया जा रहा है और फिर धमकाया भी जा रहा है। तो ये क्या तर्ज इस्तदलाल ठीक है? रही बात तर्ज इस्तदलाल की, तो सहरिश इस्तदलाल एक फ़र्क चीज़ है जी। डराना धमकाना इस्तदलाल में नहीं आता, सही, वो दलील में नहीं आता जी। तो इसलिए खुदा ना तो डरा रहा है ना धमका रहा है जी, वो दलील दे रहा है कि इन सारी बातों में जो कुछ तो अपनी जवानी में कर रहा है कर ले। खा पी कम तेरा वक्त है, जवानी है, जी। सेहत है, हालात साजगार हैं या जो भी है, लेकिन ये याद रख इन सारी बातों के लिए तुझे अदालत में जवाब देना होगा जी। और ये तो उस जवान की बात है ना। जी। मैं समझता हूँ कि हर इंसान को आदम से लेकर जब तक खुदावंद यीशु इस दुनिया में आकर तख्ते अदालत पर बैठकर कौमों का इंसाफ नहीं कर लेते, हर इंसान को अदालत के लिए तैयार रहना चाहिए जी। क्योंकि अदालत तो होगी। आज लोग कई दफ़ा कहते हैं जी हमारी अदालत नहीं होगी, हम ये होगा वो होगा। बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर यीशु जो खुदा का बेटा है उसकी अदालत हो सकती है मेरी और आपकी और दुनिया और जहान की खातर, वो अदालत के उसूल के तहत ही मसलूब हुआ है, वरना उसे मसलूबियत की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बग़ैर खुदा का कानून ये है बग़ैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं। और अगर बग़ैर खून बहाए मुआफ़ी होती तो मसीह यीशु को कभी मसलूब ना होना पड़ता। इसलिए वो उसको डरा धमका नहीं रहे, उसकी सच्चाई बयान कर रहे हैं कि जो कुछ कर रहा है ये तो जो बोएगा वो काटेगा। जी जी पादरी साहब, चूँकि हमारे पास टाइम नहीं इतना और इस सवाल के बारे में और सीखते और जानते, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा तो ज़रूर हम इस सवाल के बारे में सीखेंगे। तो आज बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। नाजरीन, मैं ईमान रखती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। जिस तरह हमने साइंस के बारे में सीखा, फिर हमने कलाम जो ज़िंदगी की रोटी, हकीकी रोटी जो है वो खुदा का कलाम है, इसके बारे में सीखा और जाना, और एंड में हमने नौजवान की रविश के बारे में सीखा। और इसी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम इन्हीं बातों को सीखेंगे और जानेंगे। तो आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी